میری سب بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں اور ان سب کی شادی بڑے اچھے اور شریف خاندان میں ہو گئی تھی، سوائے ایک بیٹی کے جو پتہ نہیں کس پر چلی گئی تھی۔ بہت بدصورت تھی، لیکن میں اس دن حیران رہ گئی جب ایک بہت امیر خوبصورت لڑکے کا رشتہ آیا۔ میں نے جلدی سے اس کی شادی کر دی۔ پھر 6 مہینے بعد ایک فقیرنی آئی اور بولی، ایک بار جا کر بیٹی کو دیکھ لے ورنہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ میں ڈر گئی اور جیسے ہی بیٹے کے سسرال گئی تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ سارے خاندانی خوبصورتی تو ہمارے خاندان کا ورثہ تھی۔ باپ دادا سے مسلسل چلتے ہوئے یہ خوبصورتی میری ساری اولاد میں منتقل ہو چکی تھی، سوائے صرف ایک ہی اولاد کے۔ اسی نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میں جس خاندان میں بیاہ کر آئی تھی، اس کی سب سے بڑی خوبی کہہ لیجیے کہ وہ بہت خوبصورت خاندان تھا۔ میرے خاندان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور حسین لوگ تھے، لیکن میرے سسرالی رشتے دار تو جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھی۔ میرے میاں اور ان کی ساری بہنیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے خاندان سے اس خاندان میں آ کر ایسے ہی رچ بس گئی تھی کہ کوئی یہ شناخت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی اور خاندان سے اس خاندان میں آئی ہوں، کیونکہ اس خاندان کو صرف اور صرف خوبصورت بہو چاہیے تھی، خواہ اس میں عقل و شعور کی جتنی بھی کمی ہو۔ جیسے جیسے میری اولاد پیدا ہوتی گئی، میں حیران تھی کہ ان سب نے اپنے خاندان والوں کے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ 5 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا اور وہ اس قدر حسین تھا کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین لڑکا دیکھا ہوگا۔ میرے سارے بچے ہی شہزادیاں اور شہزادے تھے، لیکن میری آخری اولاد نہ جانے کیوں نظر پھٹو ثابت ہوئی کہ بہت بدصورت تھی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ میرا تو اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میرے ملازمین نے ہی کر دی تھی۔ ایک دفعہ وہ بہت چھوٹی تھی کہ سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تھی، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں مصروف رہی اور وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پونچھتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی میری ہی بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا بھی خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ میری ساس بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں کون سا ان سے یا کسی اور سے ڈرتی تھی جو ذرا سی بھی پرواہ کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئیں، اور میری 5 اولادیں تو گویا سونے کے پانی سے دھلی ہوئی تھیں۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں پہ کوئی عام گھر نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ بہت بڑے اور اچھے گھر تھے۔ ہمارا شمار بھی معاشرے کے معززین میں سے ہوتا تھا۔ میری بیٹیاں جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئیں تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے، اور وہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری ہی محلے کے لڑکوں سے بیاہی گئی تھی، سوائے میری چھوٹی بدصورت اولاد کے، اور بیٹا تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں کہ اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر ہی اندر کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ بڑی بیٹیاں تو خاندان میں جا ہی نہیں سکیں، تو اب آپ کوشش کریں کہ اس کا کہیں خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے۔ ابا میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور ساتھ ہی اماں سے کہتے کہ دعا کر دیا کرو۔ ویسے تو حالات بڑے ہی نازک ہیں۔ میں اپنے میاں کی بات سمجھ چکی تھی، اس لیے زیادہ بحث ہی نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہو گئے ہیں، ان کے مطالبات نے کیسے کیسے سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ لوگ بیچارے ویسے ہی پریشان رہتے ہیں، پھر سب کچھ دیکھا جاتا ہے اور پھر بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایسی میری اس منحوس بیٹی جیسی اولاد پیدا ہو جائے تو اس کے والدین کی زندگی پھر تباہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو۔ لڑکا ہے تو معذور، لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے، اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی؟ میں نے اس رشتے کرانے والی سے کہا کہ ٹھیک ہے، بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ لڑکا بھی ساتھ تھا، بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل میں یہی ڈر تھا کہ یہ بھی کہیں باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے بھڑک اٹھا اور نہایت غصے میں کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی میری شادی کے لیے۔ بڑی ہی مشکل سے ہم سب نے اسے قابو کیا اور کہا، بیٹا لڑکی بڑی اچھی ہے۔ ابھی تو بات ہمارے منہ میں ہی تھی کہ وہ غصے سے بیساکھیوں کے سہارے تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔
اس کے اس رویے پہ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے جو بالکل ٹھیک ہوں گے۔ انہی سوچوں میں میرے بلڈ پریشر نے بڑھنا شروع کر دیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہنے لگے کہ اگر شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں جو کہ خود سے ہی شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی لیکن وہ تو اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ میں پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن انایا، میری سب سے بدصورت بیٹی، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا لیکن اس نے تو BA بھی کر لیا تھا، لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن میں نے انہیں مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل میرے بیٹے پر لندن جانے کا بے حد بھوت سوار تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے لندن جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا، میں نے لندن جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے 1 ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ روپے پیسے کی تو پہلے سے کوئی کمی ہی نہیں تھی، تو پھر اس نے براہ راست ہی یہ فرمائش کر دی تھی، اس لیے میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا عرش 1 ہفتے کے اندر اندر ہی لندن چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد پریشان اور اداس رہنے لگی کہ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی تو میری چھوٹی بیٹی نے میری بڑی خدمت کی، جس کے عوض بھی میں نے اس کی طرف سے اپنے دل کو موم ہوتے ہوئے نہیں پایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت بہتر ہوئی تو ایک رشتہ کرانے والی کے ایک دفعہ پھر سے پیچھے پڑ گئی۔ اس سے کہا کہ اسے کہیں بھی بیاہ دو، کسی فقیر کا ہی رشتہ بھلے لا دو، لیکن میری جان اسے چھڑوا دو۔ رشتے والیاں کوئی بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بنتی تھی، لیکن خدا خدا کر کے ایک رشتے والی مان گئی۔ اس نے ہمارے گھر کو دیکھا کیونکہ جب سے عرش لندن گیا تھا گھر میں دولت کی مزید ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ اس کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی اور ساتھ ہی اور بھی بہت کچھ دوں گی، بس اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں اور مجھے تسلیاں دینے لگیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں یا پھر کریں کہ اس سے ہم سب کے جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے میرے لفظوں پر غور کرتے ہوئے انہیں دہرایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ فریال، اتنی بھی نفرت ٹھیک نہیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ بات کو سنے بنا ہی یا پھر جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ جاتی ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتی ہیں کہ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑی زور سے کانپتا اور میں یہی سوچتی کہ بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے۔ میرے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہ بتاتی، بس خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتی، کئی دن تک کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ میں ان کے پیچھے گئی تو وہ ایک صندوق کھول کے بیٹھی ہوتی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا شاپر نکالتی اور پھر اس کو چومنا شروع کر دیتی۔ بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی، بہت زیادہ اپنے میاں سے بھی پوچھا اور وہ بھی کوئی اور بات شروع کر کے بیٹھ جاتے، پھر کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ اماں صندوق کو بڑے ہی احتیاط سے اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیتی اور پھر اس کیفیت سے کئی گھنٹے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ میں کھوج تو بہت ہی لگاتی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھیں جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھیں، وہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا کرتی تھیں۔ اس دفعہ جب اماں کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے عرش کے بابا سے کہہ کر ان کو یہاں اپنے ہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئیں، عرش کے بابا کی اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے کہ اسے کہنا مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک سکھ دینے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ بڑے دن اسی صدمے میں گزر گئے، عرش بھی آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ جب اماں کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا ہے، اس لیے تو طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی نے بیٹے کی موت کا بھی بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا تھا میں سوچتی ہی رہتی، لیکن مجھے کوئی بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ میری نندیں آئی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ ان کی موجودگی میں ہی انایا کے فد سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والی سے میں نے بات کی ہوئی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو کچھ دیر تک بولی ہی نہیں
میں سمجھ گئی کہ ابھی بھی بات نہیں بنی ہے، اسی لیے اس قدر چپ ہے۔ میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ باجی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، سب کچھ میری بڑی نند نے ہی طے کیا۔ کہنے لگی کہ وہ لوگ کل آئیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے کل بھی آ گیا اور میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتے کروانے والی سے کہا، یہ تم کس کا رشتہ لے آئی ہو؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ باجی نہ جانے یہ لوگ کیوں اتنے مزید تھے کہ ہمیں آج ہی اس جگہ پر لے کر چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک خالہ آئی تھی جو کہ بے حد حسین تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر تعظیم سے استقبال کیا۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو اس قدر حیران تھی کہ میری سوچ ہے۔ خیر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے کیونکہ میرے جیٹھ اور ایک میرے بھائی بھی ساتھ گئے تھے، اس لیے میری بیٹی کے ہونے والی ساس سامنے آئی کچھ ہی دیر کے لیے، اور وہ بھی مکمل پردے میں۔ ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے کہ اس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے، یہ لوگ رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے ہم نے کچھ وقت مانگا اور 6 ماہ کے اندر اندر شادی کر دی گئی۔ میں تو واری صدقے جا رہی تھی کہ میری اس کالی کلوٹی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہم نے اس کی شادی کی اور پھر کبھی بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھے گی، لیکن میرا بیٹا تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے جب جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا کہ اگر کسی نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کیا تو وہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ آخرکار مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں ہوتی تھی، میں گھر کے کاموں میں، اور عرش کے بابا کا کاروبار ہی اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ اس کو کون سنبھالے، کیونکہ بیٹا تو پاکستان میں رہتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی گھر آئی اور کہنے لگی کہ امی ہم سب لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے بیٹی کو رخصت کیا۔ میری ساری بیٹیاں بڑے ہی اچھے گھروں میں گئی تھیں، سب کی خبر گیری کرتے تھے کہ کہیں لوگ ہماری بچیوں کے ساتھ اونچ نیچ ہی نہ کرتے ہوں۔ سب داماد بھی اپنے سسرال سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ میری بڑی بیٹی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ لاہور سے تھی۔ ابھی فلائٹ میں کچھ وقت باقی تھا کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا، وہ ہو عرش جیسا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ یہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کی پکار کرنے لگے تو میں نے بھی خوب توجہ دی۔ وہ واقعی عرش تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کیونکہ عرش تو لندن میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ سب دیکھا تو فوراً سے اماں کو بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میں نے یہاں اب کچھ دیر پہلے ہی عرش کو ایک لڑکے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ لندن جانے کی خوشی میں تمہیں ہر طرف وہ سب کچھ نظر آتا ہے جو یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ اسی بات پر ہنستے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے۔ میری بیٹی اور داماد اپنے بچوں کے ساتھ لندن میں پہنچ چکے تھے۔ ان کا ایک ہوٹل میں کمرہ بک تھا۔ وہ تو جاتے ہی سب بے حد تھک گئے تھے، اس لیے آرام کی غرض سے جلد ہی سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو کافی تازہ دم تھے۔ میرا داماد کہنے لگا کہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں، میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی ابھی کچھ دیر پہلے بھجوائی ہے، پھر اس کے بعد عرش سے بات کرتا ہوں۔ میرے داماد نے عرش کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ میں ابھی آفس میں ہوں، کچھ ہی دیر تک واپس آ کر آپ سب سے ملتا ہوں۔ اب کچھ میری بیٹی کو بھی سکون ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی یہیں پہ ہے لندن میں۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو عرش ہمیں باہر ہی ملنے کے لیے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ جب عرش ہمیں ملا تو میں نے اسے بڑی غور سے دیکھا تو میں ایک دم سے اچھل پڑی، کیونکہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ پاکستان میں پہنا ہوا تھا۔ میں واقعی میں کچھ پریشان تو ہوئی۔ میری بیٹی نے جب پاکستان فون کیا تو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو۔ وہ بیچاری میری یہ باتیں سن کر حیران تو بہت ہوئی، لیکن جب میں نے بھی غور کیا تو محسوس ہوا کہ واقعی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ خیر میں نے اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دیں اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ میری نافرمانی کرے یا پھر کچھ ایسا کرے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیٹی کی کال آ گئی۔ کہنے لگی اماں میں نے عرش بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، بڑے ہی خوش لگ رہے تھے۔ وہ لڑکی تو ایسی تھی جیسے توے کی پچھلی طرف، اور بھائی اس کے ساتھ اس قدر خوشخبریوں میں مصروف تھا جیسے بیوی ہو۔ ارے کیا پاگل ہو، جانتی تو ہو کہ لندن کا کتنا کھلا ماحول ہے، وہاں یہ لڑکے لڑکی کا میل ملاپ کوئی بری بات نہیں۔
اب تم بھی ایسی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ میری اس بات کا واقعی اس پر بہت اثر ہو گیا کہ کافی دنوں تک پھر کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ ادھر میں نے بھی شکر ادا کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی تھی کہ عرش شادی کے نام پر اتنا بگڑتا کیوں ہے؟ کہیں کوئی واقعی اسے پسند تو نہیں؟ میں یہی سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ اماں کے کمرے میں گئی کہ ان سے جا کر بات کرتی ہوں۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگی، میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ تم واپس آ جاؤ، بس ایک دفعہ میرے دل کو سکون دے دو۔ 45 سال بیت گئے ہیں تمہاری صورت کو ترستے ہوئے، صرف ایک دفعہ مجھ سے آن ملو، آؤ تو صحیح، بس ایک دفعہ۔ اور ساتھ میں ہی اماں کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ٹیشو سے بار بار آنکھیں صاف کرتی تھیں۔ یہ سب مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا اور میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فون کو ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے بے ساختہ ہی پوچھا۔ عرش یاد آ رہا ہے، کب سے گیا ہوا ہے، پلٹ کر نہیں آ رہا۔ پتہ بھی ہے کہ دادی کس قدر اداس ہو جاتی ہے، رہ بھی نہیں سکتی میں اس کے بنا زیادہ دن، پھر بھی اتنی لاپرواہی ہے اس کی۔ اماں جی، میں بھی تو یہی بات کرنے آئی ہوں کہ آپ ہی عرش کو واپس بلائیں اور اس سے کچھ سمجھائیں۔ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہاں تو مناؤ اس کو کہ وہ جلد از جلد واپس آئے تاکہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں عرش کی وجہ سے واقعی اب بےحد پریشان رہنے لگی تھی۔ خیر، سوچا تو یہی ہے کہ ابھی شام کو اسے کال کر کے کہوں گی کہ اب بہت ہو گیا، واپس اپنے ملک آ جاؤ۔ لیکن شام کو عرش کو کال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ گارڈ نے مجھے انٹرکام پر بتایا کہ کوئی بوڑھی سی عورت دروازے پہ آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس گھر کی بڑی بہو سے ملنا ہے، کسی اور سے ملنا بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ عجیب پراسرار سی عورت ہے، اگر کہیں تو میں اسے اندر بھیج دوں؟ میری ساس بھی یہ سب کچھ سن رہی تھی، کہنے لگی کہ ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے اماں کی بات مانتے ہوئے گارڈ سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ جیسے ہی میری نظر ڈرائنگ روم کے دروازے پر پڑی تو ایک فقیرنی کھڑی تھی۔ میں اسی وقت چلانے لگی کہ اسے اندر کیوں بھیج دیا۔ میں جیسے ہی گارڈ کو فون ملانے لگی تو وہ فقیرنی کہنے لگی کہ خود تو یہاں بڑی عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہو اور بڑی خوش ہو کہ اپنی بدصورت بیٹی کو ایک اونچے گھرانے اور بےحد خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تو تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ ارے جا کر اپنی اس بیٹی کی خبر لو، وہ کن حالات سے گزر رہی ہے، ورنہ اگر تو نے اب بھی اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ساری زندگی معافیاں مانگے گی تو معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی کہ یہ فقیرنی کون ہے اور میری بیٹی کے سسرال والوں کو کیسے جانتی ہے۔ میں نے اس فقیرنی کو جواب دینے کے لیے ابھی کچھ سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے گئی لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی گارڈ نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے گیٹ سے باہر تک جھانک کر دیکھا لیکن وہ نہیں ملی۔ واپس آنے پر اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور میں اکیلی ہی ان سوچوں کے بھنور میں تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ ہم نے بھی تو بڑی جلدی کی تھی نا اس کی شادی کرنے میں، بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ میں رات ہوتے ہی اماں کے لیے کھانا بھجوانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں خود ہی دے آتی ہوں، ساتھ میں ہی ان سے مشورہ بھی کر لیتی ہوں۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی اور یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ کنڈی لگا کر بیٹھیں۔ اماں کھانا کھا لیں، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ کافی دفعہ کہنے کے بعد بھی اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں دوسری طرف سے گئی اور کھڑکی میں سے جھانکو تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ وہ اپنے بیڈ کے نیچے سے ایک صندوق نکالے بیٹھی ہیں۔ اس میں سے کچھ جوڑے نکال کر بار بار دیکھتی ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تصویر بھی ہے جسے وہ بار بار چومتی ہیں اور اسی تصویر سے بار بار معافی بھی مانگتی رہیں۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ یہ اماں کس کو یاد کر کے اتنی شدت سے روتی ہے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی کھڑی رہی لیکن اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئی اور پوری رات جاگتی آنکھوں میں ہی گزار دی کہ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پہ کیے جانے والے ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب الہی کا ڈر۔ آج یہ ساری باتیں بڑی ہی شدت سے ستا رہی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری۔ صبح فجر کے وقت اماں اٹھی ہوئی تھیں۔ ان کا سرخ ہوتا چہرہ اس بات کی غمازی تھا کہ وہ پوری رات ہی نہیں سوئی۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو ناشتہ کروا کے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم ہی ہو آؤ، اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہی ہو جائے گی۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ اچانک ہی میری ساری بیٹیاں ہی گھر میں داخل ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ لندن والی بھی۔
میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ ساری ہی کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا۔ ساری میرے قریب ہی بیٹھ گئیں اور بڑی بیٹی جو لندن گئی ہوئی تھی وہ تو سب سے زیادہ چہرہ پھلائے ہوئے تھی، پوچھنے پر کچھ بھی نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگی کہ امی، عائش نے لندن میں شادی کی ہوئی ہے، اس نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں، لیکن وہ خود ہی یہاں نہیں آتا تھا۔ اب دیکھ لیجئے، وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ کیوں اس قدر اس کے خلاف بولنے لگی ہیں؟ عائشہ، کیا چاہتی ہو میرے بچے سے؟ کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہی؟ ابھی کل رات کو میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے تاکہ یہاں اپنے کام سنبھالے اور ساتھ ہی پھر شادی کر کے گھر بسائے۔ عائشہ میرے منہ کی طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں، آپ مت مانیں، لیکن میں بتائے دے رہی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی چاند چڑھا چکا ہے۔ عائشہ، آج تو مجھے چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ اماں جی، آپ چلیں میرے ساتھ۔ اماں ایک دم سے تیار ہو گئیں، ابھی رات تک بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ ہم لوگ گاڑی میں چھوٹی کی جانب جا رہے تھے۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بالکل بھی نہیں بول رہی تھی، بلکہ پورا راستہ ہی خاموش رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ اس کے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ اماں جی پہلی دفعہ پوتی کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو گارڈ نے بتایا، گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بیوی ہیں، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اماں تو اندر کی چمک دمک میں ہی کھو گئی کہ ہماری اس بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی اماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی ایک واجبی سی شکل و صورت والی خاتون کی تصویر پر جا رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ گھر چلو، میری طبیعت بے حد خراب ہے۔ اماں جی، اب بیٹی سے تو مل لیں، لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک خاتون اندرونی کمرے میں سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھیں اور چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ ایک آواز دی، میری بیٹی کسی رانی کی طرح ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی کہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا یہ میری وہی بیٹی ہے جس کی نفرت میں ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھیں، لیکن وہ نقاب پوش بی بی بولی کہ اماں جی، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو آپ آئی ہیں، پھر کچھ دیر تک باقی گھر والے بھی آ جائیں گے، ان سے مل کر ہی جائیے گا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں۔ اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھتے ہوئے بار بار آنکھیں پانی سے بھر جاتی تھیں۔ ہماری بہت ہی خدمت کی گئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں کہ نقاب پوش بی بی کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہیرے جیسی بہو دی، اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدہ شکر میں پڑی رہتی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ کیا میں واقعی اس کی ماں ہوں جو کبھی بھی اس کو گلے سے لگایا ہی نہیں۔ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، دروازے میں سے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس قدر کالا اور بدصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے صدقے واری جاتی رہیں۔ میں نے تو منہ ہی دوسری طرف کر لیا کہ بھلا ایسے بچے کو بھی کوئی گود لے سکتا ہے۔ وہ نقاب پوش میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں یوں اچھلی جیسے کوئی سانپ میری گود میں گر گیا ہو۔ ارے بہن، کیا ہوا؟ اپنے خون سے کوئی بیزار ہوتا ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی 6 ماہ میں کیسے ماں بن سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی انشاءاللہ دادی بنائے گا، لیکن فی الحال تو آپ دادی بن چکی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا تھا۔ امی جان، یہ آپ ہی کا خون ہے، مطلب کہ آپ کا پوتا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عرش کھڑا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تاکہ اس سے پوچھوں کہ تم نے یہاں ہی مکالمہ کرنا تھا کیا؟ جیسے ہی میں آگے بڑھی، اس نقاب پوش نے پردہ اوپر اٹھا دیا۔ اماں اسے دیکھ کے ایک دم سے سکتے میں آ گئی۔ میری تو سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اماں جی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ اسی اثنا میں میری چھوٹی بیٹی آگے بڑھی اور کہنے لگی، امی، میں تو چھوٹی پھپھو کی ہی بہو بنی ہوں۔ امی جی یہ سب سن کر صوفے پر ہی گر گئیں، وہ کچھ بھی بولنے کی قابل ہی نہیں رہیں۔ ایک دم سے یہ سب سنتے ہی وہ ماضی میں چلی گئیں۔ آج سے کئی سال پہلے اسما پیدا ہوئی۔ میری پوری اولاد میں سے یہ سب سے زیادہ بدصورت تھی، انتہائی کالی، نین نقش بھی واجبی سے، ایک بدصورت لڑکی۔ مجھے کسی بھی صورت میں قبول نہیں تھی۔ ہمارے گارڈ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ
کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں تو اس نے مجھ سے اسما کو مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ بس پھر ہمارا اس کار سے کبھی بھی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے رابطہ کیا اپنی پھپھو سے، وہ یوں کہ میری بیوی میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے نا۔ بس میرا بھی آ گیا۔ پھر میں دادی کا بہت لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے میں موجود تمام اشیاء سے باخبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصاویر اور کپڑے دیکھ لیے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو خوبصورتی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اس لیے مجھے علم تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ لوگ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، چھپ کر نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی مرضی سے۔ آپ لوگوں نے اس قدر ظلم کیا تھا۔ اتنے برس قبل دادی خوبصورتی کا معیار آپ نے محض گورے رنگ کو ہی بنا لیا۔ آپ نے کیا کبھی بھی پھپھو کا دل نہیں دیکھا؟ پھر جب میں نے شادی کر لی تو ہی چھوٹی گئی پھپھو نے مجھ سے بات کی۔ میں نے اس رشتے والی کو آپ کی طرف بھیجا اور یوں چھوٹی ایک بہترین ہمسفر کے ساتھ آج بہترین زندگی گزار رہی ہے، اور میں بھی۔ میری نند اور اماں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی کہ برسوں کے بعد ان کا ملن ہو رہا تھا۔ ہم سب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر اسما آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ وہ گارڈ جنہوں نے مجھ سے سگی اولاد ہی کی طرح برتاؤ کیا، نہ جانے کس نیکی کے عوض ان کی ملازمت آدمی میں ہو گئی اور آدمی کی طرف سے ہی وہ باہر چلے گئے۔ بس پھر یہ سارے ٹھاٹ باٹ اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی، کیونکہ اس کے وعدے ہیں نا کہ وہ ایک در بند کرتا ہے تو ہزار کھول بھی دیتا ہے۔ ان سب کی باتوں کو سنتے ہوئے میں آگے بڑھی اور اپنی بہو کو گلے لگا لیا۔ پوتے کی محبت نے جوش مارا اور اسے بھی گود میں لے لیا۔ نہ جانے وہ کالا کلوٹا بچہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگی اور اماں نے اپنی بیٹی سے۔ باہر ایک دم بادل گرجے اور ساتھ ہی بارش بھی برسنے لگی کہ شاید ہمارے دلوں کی نفرتیں دور ہو جائیں۔ میں بس ایک بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے باوجود اللہ نے مجھے آج تک کوئی سزا ہی نہیں دی۔ اسی بات پر میں سجدہ شکر بجا لائی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔